الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. معزز حاضرین، علماء کرام و عزیز طالبات، یہ جو تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے یہ تقریب تکمیل صحیح بخاری ہے کہ صحیح بخاری کو آپ نے مکمل طور پر پڑھا ہے. اس سلسلہ میں بطور شکرانہ اس تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے. یہ جو سالانہ تقریبات ہوتی ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کی اس مایہ ناز کتاب کو اللہ تعالیٰ نے کس قدر قبولیت کا درجہ دیا ہے، بلکہ یہ ان کے لیے ایک عظیم الشان صدقہ جاریہ ہے. قرآن پاک کی یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. اے باری تعالیٰ، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد لوگ مجھے اچھے الفاظ سے یاد کریں. لسان صدق، اچھی شہرت، میں ایسا کام کر جاؤں کہ میرے جانے کے بعد مجھے لوگ یاد کریں تو وہ دعائیں دیں، کہ میرا ایسا کردار اور میرا ایسا اخلاق ہو کہ لوگوں کے ہاں میری اچھی گواہی بن جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک میت کے متعلق فرمایا تھا کہ ہوا فی الجنہ، وہ جنتی ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ نے اس کو جنتی کیسے کہا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آپ لوگوں نے اس کے بارے میں اچھی شہادت دی تھی کہ یہ اچھے کردار کا حامل انسان تھا، اچھے اخلاق والا تھا. انتم شہداء اللہ فی الارض، تم لوگ اس دنیا میں اللہ کے گواہ ہو، تو تمہاری گواہی کو بنیاد بنا کر میں نے کہا کہ یہ انسان جنتی ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان جب دنیا میں آئے کوئی ایسا کام کر جائے کہ جانے کے بعد اس کا وہ صدقہ جاریہ بن جائے، لوگوں کی زبان پہ اس کے کارنامے ہوں، اس کے اخلاق کریمانہ اور اس کے جو کارہائے نمایاں ہیں وہ لوگوں کو اس کا پتہ ہوتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا سے گئے ہزاروں سال بیت گئے ہیں. کوئی مذہب، کوئی مسلک والا آدمی، وہ یہودی ہو، وہ عیسائی ہو، ابراہیم علیہ السلام کو وہ اچھے الفاظ سے یاد کرتا ہے. یہ ہے جو ان کی دعا کا نتیجہ ہے، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. ہمارے ممدوح امام سیدنا امام بخاری رحمہ اللہ تعالی، انہیں اس دنیا سے رخصت ہوئے کئی سال گزر گئے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت تک کسی طالب علم کو مدرسہ سے سند فراغت نہیں دی جاتی ہے جب تک وہ سبکن ان کی اس صحیح کو، ان کی بخاری کو نہ پڑھ لے.
خواہ وہ مدرسہ کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، وہ بریلوی ہو، وہ دیوبندی ہو، وہ اہل حدیث ہو، جب تک اس بخاری کی تکمیل نہیں کر پاتا ہے اس کو سند فراغت نہیں دی جاتی ہے۔ اور جو ہی وہ بخاری کو ختم کر لیتا ہے تو اس کا درجہ طلباء کی بجائے علماء میں ہو جاتا ہے، یہ اب عالم بن چکا ہے، اور پھر اس کی کچھ ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ وہ طالب علموں والا وہ لاابالی پن ہوتا ہے، آزاد منش انسان جو ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بخاری کی برکات ہیں، اس کے ثمرات ہیں، اس کے اثرات ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی عنہ کا یہ صدقہ اور ان کا یہ کارنامہ جسے ہم اپنی تقریبات کی بنیاد بناتے ہیں، وہ آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے۔ اسی لیے ایک عربی شاعر نے کہا ہے کہ اخو العلم حی خالد بعد موتہ، جو صاحب علم ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی زندہ جاوید رہتا ہے۔ وَأَوْصَالُهُ تَحْتَ التُّرَابِ رَمِيمُ، اور اس کے جوڑ اور اس کی ہڈیاں مٹی کے نیچے بسیدہ ہو چکی ہوتی ہیں، لیکن اس کی یادیں دلوں میں تازہ رہتی ہیں۔ اور اس کے برعکس ذوالجہل میت وہو ماشٍ علی الثریٰ، جو جاہل آدمی ہوتا ہے، جس نے علم نہیں حاصل کیا ہوتا ہے، وہ اگرچہ زمین کی اس دھرتی پر چلتا پھرتا ہوتا ہے لیکن اللہ کے ہاں وہ مردہ ہوتا ہے۔ یُظَنُّ مِنَ الْأَحْیَاءِ وَهُوَ عَدِیمٌ، لوگ اس کو زندہ سمجھتے ہیں جبکہ وہ اللہ کی نظر میں وہ مردہ ہوتا ہے، وہ چلتی پھرتی ایک لاش ہوتی ہے۔ یہ سن 1985-86 کی بات ہے کہ ہم جب افغانستان گئے، وہاں جہاد افغانستان کے لیے، تو ہمارے ایک کمانڈر تھے یمن کے رہنے والے ابو الولید یمنی۔ انہوں نے ایک دن ہمیں درس دیا کہ ہم ایک مسلمان کی مثال کس طرح سمجھی جا سکتی ہے۔ ایک سمندر ہے، سمندر کے اندر اس مچھلی کو رہنے کا حق ہے جو زندہ ہوتی ہے۔ جو سمندر کے اندر مچھلی مر جاتی ہے نا، سمندر اس کو اپنی سطح پہ لے آتا ہے، اس کو اپنے اندر نہیں رہنے دیتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے اسلام میں رہنا ہے تو زندہ بن کر رہیے، یہ مردہ لاشیں اسلام کو گوارا نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، تم اللہ کی آواز پر لبیک کہو، رسول کی آواز پر لبیک کہو۔ کیوں؟ اذا دعاکم لما یحییکم، تمہیں وہ اس چیز کی دعوت دیتا ہے جس میں تمہاری زندگی ہے، جس سے تم زندہ رہتے ہو۔ انبیاء کی دعوت جو ہے وہ مرنے کے بعد بھی انسان کو تازہ رکھتی ہے، زندہ رکھتی ہے۔ امام بخاری کا بھی یہی حال تھا، وہ اپنی ایک یادگار ہمارے پاس چھوڑ کر گئے ہیں تو وہ ہمارے دلوں میں بستے ہیں، ہم ان کو اچھے الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہے، وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے اللہ مجھے اچھی شہرت نصیب فرما۔ امام بخاری کے حق میں یہ دعا پوری پوری اترتی ہے۔ امام بخاری کو یہ مقام ملا ہے تو کیوں ملا ہے؟ امام بخاری نے کتاب العلم میں ایک باب قائم کیا ہے، باب الخروج فی طلب العلم، علم کی طلب کے لیے گھر بھر کو چھوڑ دینا، گھر سے نکلنا، یہ بڑی بات ہے۔ امام مسلم نے اپنے مقدمہ میں لکھا ہے، لا یستطاع العلم براحت الجسد، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا کہ میں اس علم حدیث کو اپنے جسم کو آرام دے کر حاصل کر سکتا ہوں تو یہ ناممکن بات ہے۔
اس میں تھکانا پڑتا ہے اپنے آپ کو، گھر کے آرام کو ترک کرنا پڑتا ہے، سہولیات کو چھوڑنا پڑتا ہے، تب جا کر اللہ تعالیٰ یہ علم دیتا ہے۔ یہ علم بڑی قیمتی چیز ہے، یہ ان لوگوں کو پتہ ہے جو اس کے قدردان ہیں۔ علم حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بھی ہے، نذر اللہ امرأً سمع مقالتی فحافظها ووعاها کما سمعها، اللہ اس کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات کو سنا، اپنے دل میں جگہ دی، اس کو یاد کیا، پھر اس کو آگے پہنچایا، فبلغها کما سمعها، اس میں کوئی کمی بیشی نہ کی، جس طرح حدیث کو سنا تھا آگے پہنچا دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے حق میں دعا ہے، نظر اللہ امرنا، اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو خوش و خرم رکھے، تر و تازہ رکھے۔ محدثین کی جو زندگیاں ہیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ایک محدث گزرے ہیں امام بربہاری، وہ فرماتے ہیں کہ جو علم حدیث ہے وہ المنار المستنیر، وہ ایک ایسا مینار ہے جو بھولے بھٹکے مسافروں کو راہ دکھانے کے لیے چلے۔ پہلے لوگ جنگل میں ایک مینار بنا دیتے، اس میں قندیلیں اور روشنیوں کو اہتمام کرتے، اور اس کو المنار المستنیر کہا جاتا تھا کہ وہ جنگل کے اندر جو مینار بنایا ہے وہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہے۔ یہ علم حدیث جو ہے المنار المستنیر، یہ بھولے بھٹکے لوگوں کے لیے ایک مینارہ راہ ہے۔ اس سے لوگ روشنی حاصل کرتے ہیں، زندگی حاصل کرتے ہیں، اور اپنے دلوں کے اندر حیات پیدا کرتے ہیں۔ امام بخاری نے یہ عنوان قائم کیا ہے، باب الخروج فی طلب العلم، علم کی طلب کے لیے گھر سے نکلنا۔ پھر آپ نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ رحلہ جابر بن عبداللہ ہے الی مصر مسیرۃ شہر، ایک حدیث سننے کے لیے وہ مدینہ سے چلے ہیں مصر جانے کے لیے، ایک مہینے کی مسافت ایک حدیث سننے کے لیے۔ حدیث تو پہلے بھی سن رکھی تھی انہوں نے، لیکن وہ یہ چاہتے تھے کوئی صحابی رسول ہو جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست اس حدیث کو سنا ہو، میں اس کی زبان سے یہ حدیث سن کے آؤں۔ اس وقت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ مصر میں رہتے تھے، جو اس حدیث کو براہ راست اللہ کے رسول کی زبان سے سن رکھا تھا۔ یہ جابر بن عبداللہ ایک مہینے کی مسافت طے کر کے ان کے پاس پہنچتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا اور مدعا بیان کیا آنے کا کہ میں اس مقصد کے لیے آیا ہوں، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھی ہے۔ اس نے وہ حدیث سنائی تو پھر واپس جانے لگے۔ اس نے بڑی منت سماجت کی، بھائی اتنا لمبا سفر کیا ہے، آپ میرے پاس ٹھہرے، میں آپ کی ضیافت کرتا ہوں، مہمان نوازی کرتا ہوں، پانی پلاتا ہوں، کھانا کھلاتا ہوں۔ کہتے کہ نہیں، میں جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ میرا مقصد پورا ہو چکا ہے، اب میں نے واپس جانا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہ گھر سے نکلے ہیں، وہ گھر سے اللہ نے کیوں نکالا ہے؟ ایک دفعہ ایک مجلس میں بیٹھے تھے، واز کر رہے، تقریر کر رہے، بڑی مؤثر انداز میں تقریر کی انہوں نے۔ حاضرین میں سے ایک آدمی اٹھا اور پوچھنے لگا موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، آپ کی تقریر نے لوگوں کے دلوں میں اثر کیا ہے، لوگ رو رہے ہیں آپ کی تقریر سن کر، کیا آپ سے زیادہ کو عالم ہے دنیا میں؟ موسیٰ علیہ السلام کو چاہیے یہ تھا کہ کہتے اس کا اللہ کو علم ہے، مجھے پتہ نہیں کہ مجھ سے کوئی زیادہ عالم ہے یہ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہہ دیا کہ مجھ سے زیادہ کوئی عالم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو یہ دعویٰ کرنے والا کون ہے کہ مجھ سے زیادہ کوئی عالم نہیں ہے؟ اب گھر سے نکلو،
سمندری سفر کرو، تمہیں ایک انسان سے علم حاصل کرنا ہوگا۔ گھر سے نکلے، سمندری سفر کیا، اور خضر علیہ السلام کو کہتے ہیں حل اتبعوک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، میں آپ کی خدمت کروں گا، آپ کے پیچھے پیچھے چلوں گا، کیوں؟ مجھے وہ باتیں سکھائیں جو اللہ نے آپ کو سکھائی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو علم کے لیے گھر سے نکلنا پڑا ہے۔ امام بخاری نے یہ عنوان جو قائم کیا ہے نا، یہ بڑا ہی معنی خیز ہے کہ علم کے لیے گھر سے نکلنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں گھر میں رہتے ہوئے سہولیات سے فائدہ بھی اٹھاؤں اور میرے آرام میں کوئی فرق بھی نہ آئے تو میں علم حاصل کر دوں، یہ نہیں ہو سکا۔ امام ابو حاتم الرازی وہ کہتے ہیں کہ میں گھر سے نکلا اور میں نے 3000 میل کا سفر کیا۔ ہمارے ہاں جو میل ہیں یہ برطانوی میل ہیں، یہ 1760 گز کا میل ہوتا ہے، یہ ہمارے جو میل لگے ہوئے، اور ادھر عرب کے علاقہ میں حجازی میل ہوتے تھے جو تقریباً 2200 گز کا ایک میل ہوتا۔ تو انہوں نے وہ میل جو حجاز میں تھے 3000 میل کی مسافت کی ہے حدیث کی طلب کے لیے۔ 3000 میل، آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ ہمارا کتنی مسافت بنتی ہوگی۔ یہ جو 9 میل ہم کہتے ہیں نا سفر پر نماز قصر کی جاتی ہے، اور جب ہم اس کو وہ حجازی میل میں تبدیل کریں گے، کلومیٹر بنائیں گے، تو وہ تقریباً 22 کلومیٹر بنتا ہے 9 میل کا۔ تو جو 30,000 میل کے کتنے کلومیٹر بنیں گے؟ تو کسی نے پوچھا کہ پھر 3000 میل سفر کرنے کے بعد آپ نے منزل کو پا لیا، ختم کر دیا؟ فرمایا کہ میں نے سفر کو ختم نہیں کیا تھا بلکہ اس کو گننا شمار کرنا ختم کر دیا۔ کون گنتا رہے کتنی مسافت ہو چکی ہے؟ 3000 تک تو مجھے یاد ہے میں گنتا رہا ہوں، 3000 کے بعد میں نے گننا چھوڑ دیا، ترکت العد، میں نے اس کو گننا شمار کر دیا۔ اور ایک بقی بن مخلد، یہ مغرب اندلس وہاں کے محدث ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا یہ بر صغیر جو ہے نا یہ بڑا چھوٹا سا علاقہ ہے، یہ بر اعظم ایشیا اس کا ایک چھوٹا سا بر صغیر ہے۔ اس وقت 3 بر اعظم تھے، بر اعظم ایشیا، بر اعظم افریقہ اور بر اعظم یورپ۔ امریکہ اس وقت ابھی دریافت نہیں ہوا تھا۔ بقی بن مخلد کہتے ہیں کہ میں نے حدیث کی طلب میں 3 بر اعظم چھان مارے تھے، 3 بر اعظم۔ اگر مجھے اور کسی بر اعظم کا علم ہوتا نا تو میں حدیث کی طلب میں وہاں بھی پہنچتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما ہے، سورہ جمعہ کا نزول ہوا، اور سورہ جمعہ پوری کی پوری ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی ہے۔ سورہ جمعہ میں ایک آیت آتی ہے وَالَّذِي بَعْثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ۔ یہ ہمارا رسول ان عرب کو حکمت کی تعلیم، دین کی تعلیم، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، کیونکہ یہ بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑے تھے۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، کچھ اور لوگوں کو بھی دین کی تعلیم، دین وہاں تک بھی پہنچے گا لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِ، جو ابھی تک ان سے نہیں ملے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں کھڑا ہوا مجلس میں، تو میں نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، وہ کون ہیں وآخرین منہم، جو اللہ جن کو کہہ رہا کہ ان کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہوں گے جن تک یہ دین پہنچے گا، دین کو حاصل کریں گے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے 3 مرتبہ سوال کیا من ہم یا رسول اللہ، وہ کون ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ فرمایا کیا
5 سلمان فارسی بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا وہ جو آخرین منہم ہیں وہ اس کی برادری اور اس کی قوم کے لوگ ہوں گے. یہ سلمان فارس سے آئے تھے. فرمایا کہ اس کی خاندان، اس کے ملک کے باشندے، لو کان الدین بسریہ، اگر دین سریہ ستارے کی بلندی پر بھی ہوتا، لنالہ رجال من ہؤلاء، تو اس کے خاندان، اس کے ملک کے رہنے والے اس سریہ ستارے کی بلندی پر جا کر بھی دین کو حاصل کر لے گا. اور امام بخاری بھی اس وقت جو فارس کا علاقہ تھا نا، یہ بخارا فارس کے علاقے کا حصہ تھا. یہ اب سمٹ گیا ہے ایران. اس وقت بہت دور تک ان کی حکومت تھی. بخارا یہ ایران کا حصہ تھا، یہ فارس کا حصہ تھا. یہ امام بخاری کے حق میں بھی یہ آیت آتی ہے کہ آپ نے علم دین کو حاصل کرنے کے لیے بڑے سفر کیے ہیں، بہت لمبے چوڑے سفر کیے ہیں. ایک محدث گزرے ہیں حسن بن عبد الرحمن رام حرمزی. انہوں نے ایک کتاب لکھی المحدث الفاصل بین الراوی والواعی، اور انہوں نے محدثین نے جو سفر کیے ہیں ان کے بارے میں اپنے تاثرات بیان کیے ہیں. محدثین نے جو سفر کیے ہیں وہ لکھتے ہیں یدخلون من بلاد الى بلاد، وہ گھروں سے نکلتے، ایک شہر سے علم حاصل کرتے، دوسرے شہر میں جاتے، تیسرے شہر میں جاتے، چوتھے شہر میں جاتے. یدخلون من بلاد الى بلاد، اور کس لیے؟ اور فرماتے خائزون للعلم کل واد، اس علم کے حصول کے لیے ہر وادی میں گھس جاتے. وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ ہمیں روٹی ملتی ہے نہیں ملتی ہے، کپڑے کس طرح کے ہیں، نہانے کا اہتمام ہے یہ نہیں ہے. نہیں، فرمایا کہ خائزین للعلم کل واد. اور وہ ہوتے کس طرح کے تھے؟ شعث الرأس، ان کے بال پراگندہ بکھرے ہوئے. ہم تو اپنے بالوں میں کنگھی کرتے ہیں اور تیل لگاتے ہیں، ان کو ایک دھن ان کے دماغ پر سوار تھی کہ ہم حدیث کا علم حاصل کرنا ہے. ان کو اپنے آپ کی فکر ہی نہیں تھی. شعث الرأس، ان کے سر کے بال پراگندہ. اور کیا ہوتے؟ خالقان الثیاب، کپڑے میلے کچیلے پھٹے پرانے کپڑے. یہ کون ہیں جو محدثین سفر کر کے علم حاصل کرنے کے لیے؟ آج تو ہمارے پاس ہماری چوکھٹ پر علم آ گیا ہے، یہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں، حدیث کی کتابیں مدون ہو چکی ہیں، ہمیں ان کی کیا قدر ہے؟ وہ محدثین خالقان الثیاب، مسیدہ کپڑوں والے، خمس البطون، بھوکے پیٹ والے. روٹی مل گئی ہے تو ٹھیک، نہیں ملی تو کوئی پرواہ نہیں. خمس البطون، زبل الشفاف، خشک ہونٹوں والے. پیاس سے ان کے ہونٹ خشک ہیں، بھوک سے ان کے پیٹ خالی ہیں، کپڑے پھٹے پرانے ہیں، بال پراگندہ ہیں. اور پھر شعب الالوان، ان کے رنگ، اور رنگ جو ان کا ہے وہ دھوپ کی بنا پر تبدیل ہو چکا ہے. جو اصلی رنگ ہے وہ اصلی رنگ نہیں رہا ہے، دھوپ میں چلتے چلتے ان کا رنگ جو ہے وہ بھی بدل چکا ہے. اور نحل الابدان، دبلے پتلے جسم والے، کو موٹے بھاری بھرکم نہیں تھے. سفر کرتے کرتے ان کے جسم دبلے پتلے ہو چکے تھے. اور قد جعلوا لهم ہما واحدا، ان کا ٹارگٹ ایک ہی تھا. ایک ٹارگٹ لے کر، ہدف لے کر وہ گھر سے نکلے ہیں. وہ کیا؟ وَرَزُوا بِالْعِلْمِ دَلِيلًا، وہ علم سے رہنمائی لینے کے لیے، حدیث سے رہنمائی لینے کے لیے گھروں سے نکل پڑے ہیں. پھر لا يُمِلُّهُمْ جُوعٌ وَلَا زَمَعٌ، یہ بھوک اور پیاس ان کو اکتاتی نہ تھی، اکتاہٹ میں نہیں آتے تھے کبھی بھی. اور وَلَا يُمِلُّهُمْ صَيْفٌ وَلَا شِتَاءٌ،
موسم کبھی گرم ہے کبھی ٹھنڈا ہے، یہ موسم کی گرمی اور اس کی شدت اور سردی یہ ان کی طلب میں رکاوٹ نہیں بنتی تھی۔ یہ ایک بہت بڑے محدث ہیں حسن بن عبد الرحمن رام حرمزی، وہ محدثین کی اس حالت کو بیان کرتے ہیں۔ اب یہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی انہوں نے جو سفر کیا ہے کس طرح سفر، ہم تو حیران رہ جاتے ہیں کہ ان لوگوں نے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے کتنے سفر کیے ہیں۔ وہ امام بخاری اپنے بخارا سے نکل کر وہ بلخ جاتے ہیں، بلخ ایک جگہ کا نام ہے جو بخارا سے 600 کلومیٹر پر واقع ہے، اور بلخ سے پھر مرو جاتے ہیں، اور مرو جو ہے وہ 800 کلومیٹر ہے، اور مرو سے نیساپور جاتے ہیں اور 140 کلومیٹر کی مسافت ہے، اور نیساپور سے رے ایک علاقے کا نام ہے، وہاں پہنچتے ہیں 985 کلومیٹر کا سفر ہے، اور رے سے ایک واسط علاقے کا نام ہے، وہ 900 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور واسط سے پھر وہ بصرہ جاتے ہیں، یہ تقریباً 365 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور بصرہ سے کوفہ آتے ہیں جو 190 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور اسی طرح کوفہ سے بغداد آتے ہیں جو 160 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور بغداد سے مدینہ آتے ہیں جو 1530 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور پھر مدینہ سے مکہ آتے ہیں جو 435 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور پھر مکہ سے جدہ جاتے ہیں جو 70 کلومیٹر ہے، جدہ کے آگے سمندر میں سفر کر کے ایک عیزاب علاقے کا نام ہے، وہاں پہنچتے ہیں جو تقریباً 30 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور عیزاب سے فستاز جاتے ہیں جو تقریباً 1050 کلومیٹر، اور فستاز سے پھر واپس اسکلان آتے ہیں، اور اسکلان سے پھر کیسریہ آتے ہیں، اور کیسریہ سے دمشق آتے ہیں، دمشق سے پھر بغداد، اور بغداد سے پھر بخارا جاتے ہیں۔ اگر ان کو جمع کیا جائے نا یہ تقریباً 10,000 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے۔ 10,000 کلومیٹر ایک بندہ مجاہد آدمی، اس نے کوئی پرواہ نہیں کیا کہ میرا کھانا مجھے ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے کیا، حالانکہ یہ بڑے امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کے والد کہتے ہیں میں نے اپنے بچوں کی تعلیم، اپنے بچوں کی تربیت، اپنے بچوں کی پرورش کے لیے حرام تو بہت دور کی بات ہے، میں مشتبہ قسم کا ایک پیسہ بھی نہیں لگایا، حرام کا پیسہ تو بہت دور کی بات۔ پھر امام بخاری کی سنیے، ایک دفعہ آپ سفر کر رہے ہیں اور آپ کے پاس نا 1000 اشرفی دینار سونے کا سکہ آپ کے پاس تھا، کسی نے دیکھ لیا کہ امام بخاری کی تھیلی میں 1000 دینار، اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ میں کسی نہ کسی طرح یہ پیسے احتیاط ہوں، اس نے کشتی میں شور ڈالنا شروع کر دیا کہ میرا کسی نے 1000 دینار نکال لیا ہے۔ وہ کشتی کا جو مالک تھا اس نے کہا کہ تلاشی لے لو گے؟ اب مخارج جانتے ہیں کہ جب تلاشی لی جائے گی تو میرا نام آئے گا، تو میری عزت پر ایک دھبا لگ جائے گا، میں نے تو بہت بڑا کام کرنا ہے، اللہ کے رسول کی احادیث کو جمع کرنا ہے، اگر ان لوگوں کی نگاہوں میں میں مشتبہ ہو گیا تو میرا تو سارا کیا ہوا ادھر ختم ہو گیا۔ امام بخاری نے کیا کیا، وہ تھیلی نکالی اور سمندر میں پھینک دی تاکہ یہ داغ مجھ پر نہ لگے۔ تلاشی لی گئی، کسی کے پاس سے پیسے نہ نکلے۔ وہ آدمی امام بخاری کے پاس آیا، بھی میں نے تو آپ کے پاس اتنی بڑی رقم دیکھی تھی، بڑے قیمتی اشرفیاں اور دینار دیکھے تھے، تو وہ کدھر گئے؟ امام بخاری فرمانے لگے دیکھو میں گھر سے نکلا ہوں، میری امی نے میری پرورش کی ہے، میرے ابو نے میری پرورش کی ہے، ایک حرام کا پیسہ بھی میری پرورش پر نہیں لگایا ہے، تو میں خام کا اس دینار کو بچانے کے لیے اپنی عزت کو داغدار کر لوں؟ میں نے 1000 کا نقصان برداشت کر لیا ہے لیکن اپنی عزت پر حرف نہیں آنے دیا ہے۔ یہ ہے وہ امام بخاری جس کی آپ کی تکمیل کی سلسلے میں یہ تقریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس کتاب کی کیا شان ہے؟
فرماتے ہیں ان کا ایک شاگرد ہے الوراق اس کا نام ہے، اس سے آپ فرماتے ہیں کہ وراق اللہ کے دین میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا ثبوت قرآن اور حدیث سے نہ ملتا ہو۔ وہ کہنے لگے کہ واقعی ایسی ہے، ہر چیز کا ثبوت قرآن میں ہے، حدیث میں ہے۔ امام بخاری فرما لے کیوں نہیں، جب اللہ نے عرفہ کے دن سورت مائدہ اتار کر یہ اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے اپنی نعمت کا اتمام کر دیا ہے اور اس دین کو مکمل کر دیا ہے۔ جب دین مکمل ہے اور اس نے قیامت تک کے لیے رہنا ہے تو دین میں کون سی کمی ہے جو قیامت تک لیے وہ چالو نہ ہو سکے؟ دین کے اندر کوئی ضرورت ایسی نہیں ہے جو قیامت تک کے لیے ہماری ضرورت کو پورا نہ کرے۔ ہماری کوتاہی اپنی ہے کہ ہم تلاش نہیں کرتے ہیں، وہ کرنا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو کتاب و سنت میں موجود نہ ہو۔ ہمارے ہاں جو حنفی برادری ہے نا، ان کی کتابوں کی بنیاد ہی یہ ہے کہ یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں یہ 6666 اور جو حدیث کے متون ہیں یہ زیادہ زیادہ کو 10,000 ہیں، تو انسان کی ضروریات لامحدود، نئی نئی ضروریات ہر روز پیدا ہوتی ہیں، تو یہ قرآن کی آیات محدود، احادیث محدود، یہ محدود آیتیں، محدود حدیثیں ہماری لامحدود ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا ضرورت ہے کہ اپنے دماغ کو حرکت دیں، اپنے قیاس کو عمل میں لائیں تاکہ ہماری ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ یہ جتنی بھی فقہ کی کتابیں ہیں ان کی بنیاد یہ ہے کہ انسانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انسان کو ضرورت ہے کہ قرآن و حدیث کے علاوہ بھی کوئی قیاس کرے، استحسان کرے، کوئی اپنے آپ کو عقل کو حرکت دے تاکہ ضروریات کو پورا کیا جائے۔ امام بخاری نے اس چیلنج کو قبول کیا ہے۔ امام بخاری کا یہ دعویٰ ہے کہ تم دنیا کی کوئی ضرورت لے کر آؤ، دنیا کا کوئی مسئلہ لے کر آؤ اور اس کا حل میں بتلاتا ہوں تمہیں قرآن سے اور حدیث سے۔ امام بخاری تو بہت دور کے انسان ہیں، یہ فقیر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ کوئی مسئلہ ایسا ہو اور اس کا حل قرآن سے یا حدیث سے نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ امام شافعی کہا کرتے تھے کہ لاؤ میرے پاس کوئی مسئلہ، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ آیت میں اس کا حل موجود ہے، اس حدیث میں اس کا حل موجود ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ ہم اپنی عقل سے سوچتے ہیں، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عقل تو ان کی بھی تھی، لیکن وہ سوچتے تھے کہ ہماری اخروی کامیابی کیسے ہو سکتی ہے۔ ان کا معیار سوچنے کا یہ تھا اور ہمارا سوچنے کا معیار ہی الگ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حدیث بیان کی کہ دجال جب آئے گا اس نے اس دنیا میں 40 دن رہنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دجال جب آئے گا نا، وہ دنیا میں سب سے بڑی فتنہ گر اور سب سے بڑا مکار فریبی دھوکے باز ہوگا، اور ہر نبی نے اس سے پناہ مانگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میری موجودگی میں آ گیا تو میں تمہارا دفاع کروں گا، اس کے ساتھ اس کی مکاری اور فریبی کا میں خود مقابلہ کروں گا، لیکن اگر میرے بعد آیا تو پھر تم نے خود اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ اس لیے ہمیں دعا سکھائی گئی ہے کہ ہم تشہد میں پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ ہمیں مسیح الدجال کے فتنے سے محفوظ رکھ۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے 40 دن اس دنیا میں رہنا ہے، اور 40 دن میں سے پہلا دن 1 سال کا ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کا ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کا ہوگا، باقی 37 دن وہ 24 گھنٹے کے جس طرح عام روٹین کے مطابق دن ہوتے اس طرح ہوں گے۔ اب ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ 1 دن سال کا کیسے ہوگا۔ آپ چلے جائیں یہ شمالی قطبی علاقے میں، جنوبی قطبی علاقے میں، قطبین اسے کہتے ہیں، وہاں 6 ماہ کا 1 دن اور 1 رات ہوتی ہے، اور قطب شمالی میں چلے جائیں وہاں بھی یہی حال ہے۔ کہیں سردی اتنی زیادہ ہے کہ وہاں 6 ماہ تک دن نظر نہیں آتا ہے، 6 ماہ دن 6 ماہ رات رہتی ہے۔ بہرحال صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے یہ سوال نہیں کیا یا رسول اللہ آپ ہمیں سمجھائیں کہ 1 دن سال کا کیسے ہوگا۔ ہم بھی یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو کہتے ہیں نا کہ زمین گردش کرتی ہے، اور جو زمین کا حصہ سورج کے سامنے آ جاتا ہے وہاں دن ہوتا ہے، جو سورج کی اوٹ میں چلا جاتا ہے وہاں رات ہوتی ہے، اور یہ 24 گھنٹوں میں زمین اپنا سرکل پورا کر لیتی ہے، 24 گھنٹوں میں دن رات مکمل ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ بات ہماری بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ وہ 1 سال کا 1 دن ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن صحابہ کرام نے یہ سوال نہیں کیا اللہ کے رسول سے کہ 1 سال کا کیسے دن ہوگا، سوال وہ کیا ہے جو کام کی بات تھی۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جو بال کی کھال اتارتے ہیں اور خام کا پیچیدگی میں پڑتے ہیں، جو کام کی بات ہوتی ہیں اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ صحابہ کرام نے سوال یہ کیا فَكَيْفَ نُصَلِّي یا رسول اللہ، جب سال کا دن ہوگا تو ہم نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ حدیث میں تو آتا ہے نا اللہ تعالیٰ نے 1 دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، جب سال کا 1 دن اور رات ہوگا تو پھر ہم نے 5 ہی پڑھنی ہے یا حساب لگا کے پڑھنی ہے؟ یہ سوال کیا فَكَيْفَ نُصَلِّي یا رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم حساب لگا لینا، دیکھیں نا ہماری فجر کی نماز سے ظہر تک کا دورانیہ کتنا ہے۔ آج کل ہم فجر کی نماز 5:15 بجے پڑھتے ہیں، اور جو مغرب کی نماز ہوتی ہے وہ تقریباً 6:20 پر ہوتی ہے۔ یہ کتنے گھنٹے کا سفر بنتا ہے؟ آپ نے ظہر تک کا 1 بجے ظہر ہے، یہ فجر سے لے کر ظہر تک کے کتنے گھنٹے ہیں؟ آپ نے ظہر کی نماز اس وقت پڑھنی ہے جب فجر کی نماز پر اتنے گھنٹے گزر جائیں، اور ظہر کے بعد عصر کا دورانیہ آپ نے دیکھنا ہے، جب وہ دورانیہ ختم ہو جائے تو عصر کی نماز پڑھنے، اس کے بعد مغرب اور عصر کا دورانیہ دیکھنا ہے۔ اس طرح نمازیں پڑھتے رہیں، یہ سورج کے ڈوبنے کا انتظار نہ کریں، سورج کے طلوع ہونے کا انتظار نہ کریں۔ یہ سورج غروب ہوگا تو ہم نے مغرب پڑھنی ہے، فجر طلوع ہوگی تو فجر کی نماز پڑھنی ہے، جب سایہ ڈھل جائے گا تو ظہر کی نماز پڑھنی ہے، جب سایہ ایک مثل ہو جائے گا تو عصر کی نماز پڑھنی ہے۔ یہ سائے یہ تو نہیں ہوں گے، آپ اندازہ لگا لیں کہ تمہاری نمازوں کا دورانیہ کتنا ہوگا، اس طرح تم نے نمازیں پڑھتے رہنا ہے۔ تو صحابہ کرام کا ایمان تو اس طرح کا تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کو کروڑوں رحمتیں اور کربٹ اپنی رحمت سے نوازے۔ انہوں نے یہ کتاب لکھ کر اس امت پر بڑا احسان کر دیا ہے کہ دنیا کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کا حل اس قرآن میں اور حدیث میں موجود نہ ہو۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو میں نے یہ کتاب لکھ دی ہے، اس سے تمہیں ہر مسئلہ مل جائے گا۔ وہ مسئلہ جہاد و قتال کے بارے میں ہو، زہد و رقاق کے بارے میں ہو، اخلاق و عادات کے بارے میں ہو، نکاح و طلاق کے بارے میں ہو، خرید و فروخت کے سلسلہ میں ہو، وہ تصوف کے بارے میں ہو، وہ توحید کے بارے میں ہو، وہ عقیدے کے بارے میں ہو، مسئلہ جس نوعیت کا بھی ہوگا اس کا حل آپ کو قرآن میں مل جائے گا یا حدیث میں مل جائے گا۔ وہ سوال کرنے والا تو ہو، وہ تلاش کرنے والا تو ہو، ہم تو مائل بے کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں۔ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کا دین
وہ مکمل اللہ کے رسول ہمیں دے کر گئے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قیامت تک کی ضروریات کو اس کے اندر نہ سمو دیا گیا؟ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی عنہ کی یہ جو بخاری ہے نا، وہ اسی نوعیت کی ہے۔ اس کے اندر دنیا کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو اس میں نہ بتایا گیا۔ میں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں پچھلے دنوں ایک اسلم قریشی وہ گم ہو گیا تھا۔ 9 سال تک تحریکیں چلتی رہیں اور ہڑتالیں ہوتی رہیں، نہ معلوم کتنے آدمی مارے گئے ان ہڑتالوں میں، اور اس طرح وہ احتجاجی نکالتے رہے ریلیاں۔ 9 سال کے بعد وہ واپس آ گیا، وہ ایران میں گیا، وہاں جا کر کوئی اس کا مسئلہ بن گیا، وہ 9 سال کے بعد اس طرح آدمی جو اپنے گھر سے غائب ہو جائے یا اپنے شہر سے لاپتہ ہو جائے، اس کا پتہ نہ چل سکے کہ یہ مر گیا ہے یا زندہ ہے، اس کو کہتے ہیں مفقود الخبر، لاپتہ انسان۔ اس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں۔ ایک عورت ہے، اس کا خامد گھر سے چلا گیا، لاپتہ ہو گیا۔ اب اس عورت کے اخراجات ہیں، بچوں کے لیے اخراجات ہیں، اس کے اپنی ضروریات ہیں۔ اب اس کے بارے میں کیا کرنا ہے؟ شریعت ہمیں کیا رہنمائی کرتی ہے؟ یہ مفقود الخبر انسان جو ہے، اس کی بیوی کے لیے کیا ہدایات ہیں؟ اس کا حل ہماری فقہ نے یہ نکالا ہے، کیا کہ جس دن وہ لاپتہ ہوا ہے اس دن سے لے کر 90 سال تک وہ عورت انتظار کرے۔ 90 سال۔ ایک عورت کی شادی جب ہوئی ہے وہ 30 سال کی تھی جب اس کا خامد لاپتہ ہو گیا، اور پھر اس کو ہم کہیں کہ 90 سال اور انتظار کر، 90 میں 30 ملا دیں تو یہ 120 سال انتظار کرنے کے بعد وہ بیچاری خاک شادی کرے گی کسی سے؟ وہ اس قابل بھی رہے گی کہ وہ شادی کر لے؟ ہماری فقہ یہ کہتی ہے، یہ میں کو ہوا میں بات نہیں چھوڑ رہا ہوں، یہ فتاوی عالمگیری، فتاوی عالمگیری وہ فتاوی ہے کہ ہماری بر صغیر کے ایک بادشاہ کو رہے اورنگزیب عالمگیر، اس نے 150 علماء کو اکٹھا کیا کہ کوئی ایسا ضابطہ بنا کے دو جو ہم نافذ کر سکیں، اور پبلک لا کے طور پر ہم اس کو نافذ کریں۔ ان 150 علماء کی کاوش سے یہ فتاوی عالمگیری مرتب کیا گیا ہے۔ یہ فتاوی عالمگیری کی میں بات آپ سے کر رہا ہوں۔ وہاں وہ کہتے ہیں کہ وہ 90 سال تک انتظار کرے۔ پھر خود ہی کہتے ہیں کہ والمختار عندنا، بلکہ اس سے بھی مختار پسندیدہ یہ ہے کہ وہ اتنا انتظار کرے کہ اس کے ہم عمر لوگ ختم ہو جائیں، جتنے بھی اس کے ہم عمر لوگ ہیں نا اس کے شہر میں رہنے والے، وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں، اتنے عرصے تک وہ انتظار کرے۔ پھر کہتے ہیں کہ نہیں، یہ وقت کا حاکم اس کا تعین کرے گا۔ جس دن اس کے بارے میں یقین ہو جائے کہ اب ہمیں نہیں مل رہا ہے، پھر وہ سمجھا جائے گا کہ وہ مر چکا ہے، اور مرنے کے بعد پھر اس کی عدت وفات 4 ماہ 10 دن گزار کر پھر وہ آگے شادی کر سکتی ہے۔ یہ اس کا حال نکالا ہے ہمارے فتاوی عالمگیری نے، اور یہ حال جو ہے نہ عقل مانتی ہے نہ نقل مانتی ہے۔ یہ تو عام کامل سینس والا آدمی بھی اس کو نہیں مانتا ہے کہ وہ 90 دن تک کیسے انتظار کرے، 90 سال تک کیسے انتظار کرے۔ آخرکار مولانا اشرف علی تھانوی انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الحیلۃ الناجزہ للحلیلۃ العاجزہ۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اسے امام مالک کے مسلک پر فتویٰ دے دیا جائے۔ امام مالک کا مسلک کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ 4 سال تک انتظار کرے اور 4 سال تلاش کیا جائے، وقت کی حکومت
ایک سال مشرق، ایک سال مغرب کا، ایک سال جنوب کا، ایک سال شمال کا، وہ بھاگ دوڑ کریں، 4 سال تک اگر نہیں ملتا ہے اس کو مردہ قرار دے کر اس عورت کو شادی کا فتویٰ دے دیا جائے 4 سال کے بعد۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا مسئلہ ہے، اس سے تو وہ بیچاری پھنس جائے گی، تو امام مالک کے مسلک کے مطابق اس کو فتویٰ دے دیا جائے۔ لیکن امام بخاری اس کو مزید رعایت دیتے ہیں۔ امام بخاری نے کتاب الطلاق میں ایک عنوان قائم کیا ہے، باب حکم المفقود فی اہلہ و مالہ۔ اس طرح کا مفقود اور لاپتہ انسان وہ اپنی ذات کے اعتبار سے اس کو زندہ شمار کیا جائے گا، اس کے مال کو تقسیم نہیں کیا جائے گا، اس کی بیوی کو شادی کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور دوسروں کے حق میں اس کو مردہ سمجھا جائے گا۔ اس غائب ہونے کی مدت میں اگر کوئی آدمی مر جاتا ہے اس کی وراثت اس کو نہیں دی جائے گی، دوسروں کے حق میں یہ مردہ ہے اور اپنی ذات کے اعتبار سے وہ زندہ ہے۔ امام بخاری نے اس کا حال یہ بتلایا ہے کہ 4 سال بھی بہت زیادہ ہے، اس کو 1 سال کی مدت کافی ہے۔ آج کا ذرائع مواصلات تو اس قدر تیز ہیں، یہ دنیا ایک گلوبل کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ آپ ایک دن میں سوشل میڈیا پر ایک لگا دیں تو وہ ایک دن میں سارے جہان کا وہ خبر پھیل جاتی ہے، پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ بہرحال 1 سال کی مدت امام بخاری نے مقرر کی ہے۔ 1 سال اس کے لیے دلائل دیجئے۔ سعید ابن مسیب کا فتویٰ درج کیا ہے، امام زہری کا فتویٰ درج کیا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک لونڈی خریدی، اور لونڈی خریدنے کے بعد میں نے جب پیسے دینے لگا تو مالک لاپتہ ہو گیا۔ میں نے بھی 1 سال اس کو تلاش کیا ہے کہ مجھے مل جائے، جب وہ مجھے نہیں ملا ہے تو پھر میں نے اس کی قیمت کو صدقہ کرنا شروع کر دیا، اس کی طرف سے جو آدمی تھا اس کا مالک، اور کہنے لگے اگر وہ آ گیا تو میں اس کو دوں گا، اگر نہ آیا تو میں اس کی طرف سے صدقہ کر دیتا ہوں۔ وہ امام بخاری کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود نے اس طرح کے لاپتہ انسان کی 1 سال مدت انتظار کیا ہے، تو اس لاپتہ خامد کی بیوی کو بھی ہم 1 سال تک پابند کر سکتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ بھی درج کیا ہے اپنی صحیح میں، اور پھر ایک حدیث بھی لائے۔ حدیث یہ لائے ہیں، حضرت یزید مولا المنبعث وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سوال ہوا، لقطہ کہتے ہیں انسان کو کوئی گری پڑی چیز مل جائے اس کو لقطہ بولتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر تھیلی کے اندر آپ کو کوئی درم و دینار ملے ہیں، اس تھیلی کو اچھی طرح نظر میں رکھ لو، عرف وقاءہا و وقاسہا، اس کے بندن کو، وہ رسی کے ساتھ جو منہ باندھا جاتا ہے نا، اس کو بھی اچھی طرح پہچان لو، اس تھیلی کو بھی اچھی طرح پہچان لو، پھر سال بھر اعلان کرو، پبلک مقامات پہ جا کے، ہسپتال پہ جا کے، پارکوں میں جا کے، اسٹیشن پر جا کر اعلان کرو کہ اگر کسی کی کوئی چیز گم ہوئی ہے میرے پاس آئے، کوئی نشانی بتلا کر لے جائے، سال کے بعد انتظار کر لو، اگر مل جائے تو ٹھیک، نہ ملے تو اپنے مال کے ساتھ بطور امانت ملا لے۔ اس سے بھی ان کا یہ استدلال ہے کہ لاپتہ چیز کا مدت 1 سال اعلان کرنا ہے، تو کہتے ہیں کہ 1 سال بھی کافی ہے۔ وہ جو خامد گھر سے چلا گیا ہے 1 سال تک انتظار کر کے وہ وقت کے حاکم کو بتلایا جائے کہ میرا خامد گم ہو چکا ہے، وقت کا حاکم سال بھر اس کو تلاش کرے گا، تلاش کرنے کے بعد اگر نہیں آتا ہے تو پھر وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ وہ مر چکا ہے، اور مرنے کے بعد پھر اس کو 4 ماہ 10 دن عدت گزار کر آگے شادی کرنے کی اجازت ہے۔ اب یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس عورت نے اگر شادی کر لی ہے تو پہلا خامند آ جائے تو اس کا کیا بنے گا؟ اس کا حل وہ یہ کرتے ہیں کہ اگر پہلا خامند آ جائے اور اس نے شادی نہیں کی ہے، شادی نہیں کی اس نے، تو پھر تو وہ اپنی بیوی کو لے لے گا، وہ شادی اس کے گھر میں، وہ شادی نکاح ختم تو نہیں ہوا ہے۔ اگر اس نے آگے شادی کر لی ہے تو جو پہلا خامد ہے
وہ اس خاوند کا حق مار اس کو دے کر اپنی بیوی واپس لے سکتا ہے، یا پہلا خاوند جو ہے وہ بعد میں آنے والے کو اس کا حق مار واپس کر کے بیوی اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ تو یہ مفقود الخبر کے بارے میں ہم نے جو فارمولہ بنایا تھا فتاوی عالمگیری میں وہ 100% غلط ہے۔ ہم علی وجہ البصیرت کہتے ہیں وہ غلط ہے، 100% غلط ہے، اور نہ اس کو عقل مانتی ہے نہ اس کو کوئی نقل مانتی ہے۔ اسی طرح اور بھی کئی مسائل ہیں فقہ کے۔ دیکھیں نا، ہم لوگوں کو چوری کرنا سکھاتے ہیں۔ کس طرح؟ فقہ کے اندر یہ ہے کہ ایک چور ہے، اس نے گھر سے مال نکالا ہے، گھر سے مال نکال کر دیوار پر رکھ دیا ہے، اور ایک آدمی اس کا باہر کھڑا ہے۔ یہ فتاوی عالمگیری کی میں باتیں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ وہ جو دیوار پر رکھا ہوا سامان ہے نا، وہ باہر والا آدمی دیوار سے اٹھا کر لے جائے، اب چور کے تو ہاتھ کاٹے جاتے ہیں نا۔ اب جس نے سامان گھر سے نکالا ہے نہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا نہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا جو دیوار سے اٹھا کر لے گیا ہے۔ کیوں جی؟ چور وہ ہوتا ہے جو خفیہ طریقے سے مال نکال کر لے جائے، وہ چور ہے، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اب یہ چور تو ہے، اس نے خفیہ طور پر مال تو نکالا ہے لیکن لے کر یہ نہیں گیا ہے، اور جو لے کر گیا ہے اس نے مال نکالا نہیں ہے، لہذا دونوں میں سے کسی پر بھی حد نہیں جاتی۔ یہ تو چوروں کو چوری کرنا سکھاتے ہیں کہ اس طرح چوری کر لو اور قانون سے تم بچ جاؤ گے۔ یہ تو ایک مثالیں ہیں، بیسیوں مثالیں اس طرح۔ آج جو ہماری لڑکیاں گھروں سے باپ کی عزت کو خاک میں ملا کر اس کے ساز و سامان کو، زیورات کو، پیسے ٹکے کو لے کر آشنا کے ساتھ دوڑ جاتی ہیں، بھاگ جاتی ہیں، بعد میں عدالت میں جا کر نکاح کر لیتے ہیں، یہ ہماری فقہ ان کو تحفظ مہیا کرتی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح ہے کہ نکاح کے لیے اسلام نے یہ شرط رکھی ہے جب تک ولی سرپرست اجازت نہیں دے گا اس کا نکاح نہیں۔ لا نکاح الا بولی، نکاح ولی کے بغیر نہیں ہوتا ہے۔ جو ولی کے بغیر عورت نکاح کر لیتی ہے فنکاحها باطل باطل باطل، اس کا نکاح باطل ہے۔ ایک ہوتا ہے فاسد، ایک ہوتا ہے باطل۔ فاسد یہ ہے کہ خرابی کو دور کر دو باقی صحیح ہے، باطل یہ ہے خرابی کو دور کر بھی دیا جائے تب بھی وہ غلط ہے۔ اللہ کے رسول اس کو باطل کہتے ہیں کہ اگر بعد میں باپ راضی بھی ہو جائے گا تب بھی نکاح باطل ہے۔ یہ گھروں سے جو عورتیں نکلتی ہیں، بیٹیاں نکلتی ہیں، ان کو کون تحفظ دیتا ہے؟ یہ ہماری فقہ کہتی ہے کہ یہ عورت آزاد ہے، ولی کی اجازت ضروری نہیں ہے، یہ جہاں چاہے جا کر نکاح کر لے۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں نا ایک باب کا باب من قال لا نکاح الا بولی، بعض ولی اس طرح کے سر پھرے ہوتے ہیں وہ بیٹی کی شادی نہیں کرتے ہیں۔ کئی ولی اس طرح کے ہیں، وہ مجھ سے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، جناب بیٹی کی شادی کرنی ہے لیکن بیٹی کو ہم نے پڑھایا ہے، پیسہ بڑا خرچ کیا ہے، جب وہ پیسہ ریٹرن نہیں ہوگا نا واپس ہمارے پاس نہیں آئے گا، اس بیٹی کی شادی نہیں کریں گے۔ کوئی اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو بیٹی ہے کیا وہ ولی کا انتظار کرے؟ ہم کہتے ہیں وہ ولی نہیں ہے، وہ ولایت سے محروم ہو چکا ہے، ولایت آگے منتقل ہو جائے گی، وہ بھائی کے پاس چلے جائے گی یا چچا کے پاس چلے جائے گی یا دادا کے پاس چلے جائے گی۔ ایسا باپ جو بیٹی کا سودا کرتا ہے، جو بیٹی سے پیسے لینا چاہتا ہے، وہ خود ہی اپنی ولایت سے محروم ہو چکا ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ لا نکاح الا بولی مرشد، وہ ولی مرشد رہا ہی نہیں ہے، اس نے خود ولایت کو ختم کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عدالت میں جا کر اپنا نکاح خود کر لے، عدالت میں جا کر نکاح کرنا وہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور ہماری فقہ نے تحفظ دیا ہے اس طرح کی بیٹیوں کو کہ وہ گھر سے سامان چرا کر آشنا کے ساتھ بھاگ دیں اور عدالت میں جا کر نکاح کر لیں، تو ہماری فقہ کہتی ہے کہ ان کا نکاح صحیح ہے۔ حدیث کہتی ہے کہ نہیں، نکاح غلط ہے، وہ نکاح نہیں ہوگا اس کا۔
اگر باپ نے زیادتی کی ہے اس کی تلافی ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک لڑکی نے آ کر اللہ کے رسول سے کہا یا رسول اللہ میرے باپ نے ایسی جگہ پہ شادی کر دی ہے جہاں میں راضی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اگر راضی نہیں ہے تو اپنے باپ کے نکاح کو فسخ کر دے، ختم کر دے، خلاص۔ یعنی نکاح کے لیے دو شرطیں ہیں، ایک سرپرست کی اجازت اور ایک بیٹی کی رضامندی۔ اگر بیٹی رضامند نہیں ہے وہ زبردستی کرتا ہے، یہ کوئی بھیڑ بکری تو نہیں ہے کہ جہاں اس کو دھکیل دیا جائے۔ نہ بیٹی کو اتنی کھلی چھٹی دی ہے کہ اپنے باپ کی عزت کو خاک میں ملا کر خود جا کے شادی رچا لے، نہ والد کو اتنی چھٹی دی ہے کہ اپنی بیٹی کو بھیڑ بکری سمجھ کر جہاں مرضی دھکیل دے۔ آپ نے امام بخاری نے یہ باب قائم کیا ہے، کوئی باپ کوئی دادا اپنی زیر کفالت بیٹی کا پوتی کا نکاح نہ کرے الا برضاہا، مگر اپنی رضا سے، اس کی رضامندی سے۔ یہ تیسرا باب یوں باندھا اگر کوئی سرپرست اپنی بیٹی کا اپنی زیر مداد کفالت کے کو نکاح کر دیتا ہے فنکاحہ مردود، اس کا نکاح مردود ہے۔ اسلام نے تحفظ ہمیں دیا ہر قسم کا، لیکن ہماری فقہ یہ کہتی ہے کہ ولی کی اجازت کی ضرورت ہی نہیں۔ تو امام بخاری اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور کرے، انہوں نے باقاعدہ وہ جو ہیلے تھے نا زکوٰۃ کا مسئلہ، زکوٰۃ مجھ پر فرض ہے، میرے پاس 50,000 میرے 1,00,000 روپیہ میرے پاس ہے اور 1,00,000 میں سے 250 روپیہ زکوٰۃ 2,500 روپیہ زکوٰۃ کا بنتا ہے، 40واں حصہ 2,500 روپیہ۔ لیکن زکوٰۃ سے ایک دن پہلے میں زکوٰۃ دینے سے ایک دن پہلے وہ ساری کی ساری رقم اٹھا کر اپنی بیوی کو گفٹ کر دیتا ہوں، کیونکہ زکوٰۃ تو سال کے بعد فرض ہوتی ہے نا۔ سال پورا ہونے سے ایک دن پہلے وہ رقم اٹھا کر میں نے بیوی کو گفٹ کر دی ہے۔ اب اس پر تو زکوٰۃ تھی ہی نہیں، سال پورا ہوتا تو زکوٰۃ بنتی، اب تو سال سے پہلے بیوی کو گفٹ دے دیا۔ بیوی کے پاس سال ہو چکا، اس نے زکوٰۃ نکالنی تھی، اب بیوی یہ کرے گی کہ ایک دن پہلے اپنی رقم اٹھا کر خامن کو گفٹ کر دے۔ یہ اسی طرح گورکھ دھندے میں رہتے، یہ اس کو کہتے ہیں کتاب الحیل، ہیلے۔ اس دین اسلام سے کھیلنا کس طرح ہے آپ نے، اور اس کو بسیجہ اطفال کیسے بنانا ہے آپ نے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، ایک سمندر کے کنارے پر کچھ لوگ آباد تھے، تو انہوں نے ایک ہیلہ کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہفتے کے دن تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی ہے۔ انہوں نے یوں کیا کہ اے سمندر کے کنارے پر نہ گڑھے کھود دیے، تو ہفتے کے دن وہ مچھلیاں گڑھوں کے اندر پانی چھوڑ دیتے، مچھلیاں گڑھوں میں آ جاتی۔ اب مچھلیاں واپس سمندر میں تو نہیں جا سکتی تھی، اب انہوں نے ہفتہ گزر گیا، اتوار کے دن جو گڑھوں کے اندر مچھلیاں آ چکی تھی نا ان کو وہ پکڑ لیتے۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا، ہفتے کے دن مچھلیاں ابھر کر آتی، تو انہوں نے مچھلیوں کو پکڑنے کا یہ ہیلہ بنا لیا کہ اس کے کنارے پر گڑھے کھود دیے اور پانی چھوڑ دیا اور مچھلیاں گڑھوں میں آ جاتی، پھر وہ گڑھے کو بند کر دیتے اور ہفتے کے بعد وہاں مچھلیاں پکڑ لیتے۔ کچھ لوگوں نے کہا اللہ کے بندو اللہ کے عذاب کو دعوت کیوں دیتے ہو؟ کچھ صوفی قسم کے لوگ تمہیں کیا مصیبت پڑی ان سے جنگ کرنے کی، یہ اللہ کا معاملہ ہے، ان کو چھوڑ دے، عذاب چھوڑو پڑے، ہمیں اس میں دندل میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں ان لوگوں کو عذاب دیا ہے جن نے ہیلہ کر کے اللہ کے حکم کو پامال کیا، اور جن لوگوں نے ان کو وعظ و نصیحت کرنا چھوڑ دی، اللہ نے فرمایا کہ جن نے وعظ و نصیحت کرنا چھوڑ دی نا، اللہ نے کونوا قردۃ خاسئین، انہوں نے فرمایا تم بندر ذلیل بن جاؤ۔ تو یہ ہیلے بنا کر اللہ کے حکم کو پامال کرنا، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ امام بخاری نے ان ہیلوں کا دروازہ بند کیا ہے۔ بخاری کو پڑھ کے دیکھیں، کتاب الحیل مستقل ایک بڑا ایک عنوان قائم کیا ہے، اس میں یہ ہیلے ان احناف کے فقہ حنفی کے جو ہیلے تھے ان کا توڑ کیا ہے۔ بہرحال یہ امام بخاری کی عظیم القدر کتاب ہے، اس کو اگر ہم پڑھیں، ہمارے ہاں تو جھٹکا ہوتا ہے، ایک سال قدر پڑھا کے اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ بڑی عظیم کتاب ہے، اس کے اندر
انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ بڑے نکتے بیان کیے ہیں اور بڑے گہرے گہرے مسائل بیان کیے ہیں، ہمیں اس کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ امام بخاری کی کتاب محض حدیث کی کتاب نہیں ہے، ایک انسائیکلوپیڈیا قانون کی کتاب اور اصول حدیث کی کتاب، اصول تفسیر کی کتاب، تفسیر کی کتاب، فقہ کی کتاب، جملہ مسائل کا حل اس کتاب میں آپ کو ملے گا۔ میں کہاں کہاں تک اس کو لے کر جاؤں؟ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اس امام بخاری کی عظیم تعلیف، اس سے کما حقہ فائدہ اٹھانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور یہ بچیاں جنہوں نے تکمیل بخاری کی ہے اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کا فیضان کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے نوازے، اور آپ حضرات کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے نوازے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔